ولوطن، اور ہم نے لوط کو حکم دیا، آتیناہ حکمن، ہم نے اس کو حکم بھی دیا، حکم سے مراد حکمت، وعلمن، اور علم عطا فرمایا، ونجیناہ من القریۃ التی کانت تعمل الخبائث، اور ان کو بھی ہم نے نجات دی تھی ان بستیوں سے یا اس بستی سے کہ جو بڑے گندے کاموں میں مصروف تھی۔ انہم کانوا قوما سوء فاسقین، یقیناً وہ ایک قوم ایسی تھی کہ جو بہت ہی بری اور بہت نافرمان لوگوں پر مشتمل تھی۔ وادخلناہ فی رحمتنا، اور لوط کو ہم نے داخل کیا اپنی رحمت میں، انہ من الصالحین، یقیناً وہ ہمارے صالح بندوں میں سے تھے۔ ونوحا اذ نادی من قبل، نوح کو بھی بلایا یا نوح کو حکم دیا جب اس نے پکارا، اذ نادی من قبل، انہوں نے پکارا تھا، دعا کی تھی اللہ سے، فاستجبنا لہ، جب انہوں نے کہا تھا، یہ آ جائے گا آخری پارے میں جا کر کہ انی مغلوب فانتصر، پروردگار میں تو مغلوب ہو گیا ہوں، اب تو مدد کر اور تو ان سے انتقام لے، ان کافروں سے۔ اس کے بعد ان پر عذاب آیا ہے قوم پر۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے اس کی دعا کو قبول فرمایا، فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، تو ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑے کرب اور بہت بڑے دکھ سے کہ جس میں وہ مبتلا تھے۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے مدد کی اس قوم کے مقابلے میں کہ جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ، وہ بھی بہت ہی برے لوگ تھے، فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ وَدَاوُودَ، اور داود اور سلیمان کو، وَسُلَيْمَانَ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، جبکہ وہ ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، اذ نفشت فیہ غنم القوم، جبکہ اس میں ایک اور قوم کی بکریوں کا ریوڑ جو ہے گھس گیا۔ ایک کھیت کسی شخص نے بڑی محنت کی، ہل چلایا، بیج ڈالا، ایک فصل تیار کی، لیکن کسی دوسرے قبیلے کی ریوڑ آیا اور گھس کر اس نے ساری کی ساری کھیتی کو تباہ کر دیا۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اب یہ مقدمہ پیش ہوا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاں، اب اس کا حل کیا کریں، کیسے کریں؟ تو اس میں پھر حضرت سلیمان کو ایک بات اللہ نے سجھا دی، یعنی یہ شہزادے کی حیثیت سے اس وقت دربار میں موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیا جائے کہ اس کی جو یہ بکریاں ہیں، جن بکریوں نے کھیت اجاڑا ہے، یہ بکریاں دے دی جائے کھیت والے کو، وہ ان کا دودھ پیے، ان سے فائدہ اٹھائے، اور اتنے عرصے میں جس شخص نے یہ بکریوں والا جو ہے اس کے کھیت کو جو کہ اجاڑ دیا تھا اب دوبارہ کاشت کرے، اس کے اندر بیج ڈالے، اور جب فصل ویسی ہی ہو جائے تو وہ بکریاں واپس لے لے اور فصل والے کو اپنی فصل مل جائے۔ تو گویا کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک حکیمانہ فیصلہ سجھا دیا حضرت سلیمان کو۔ اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم وکنہ لحکمہم شاہدین، اور ہم بھی موجود تھے اس وقت، ہم دیکھ رہے تھے جبکہ وہ اس کے فیصلہ کر رہے تھے۔ ففہمناہا سلیمان، تو ہم نے اس کا فہم عطا کر دیا سلیمان کو، سمجھا دی ہم نے وہ بات سلیمان کو۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور سب کو یعنی سلیمان کو بھی داود کو بھی ہم نے حکم، حکمت اور علم عطا کیا۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اور داود کے ساتھ تو ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا، یسبحنا، کہ جو تسبیح کرتے تھے۔ حضرت داود کا لحن تھا، لحن داودی مشہور ہے، آواز بڑی اچھی تھی، تو یہ جو مزمور کہلاتے ہیں، زبور کے اندر جو ہے نغمے ہیں، یہ نغمے ہیں اللہ کی حمد کے نغمے، تو وہ نغمے جب وہ الاپتے تھے اپنی اچھی آواز کے ساتھ، تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ وجد میں آ کر اس کے آواز میں آواز ملاتے تھے، اور پرندے بھی ان کے ساتھ وجد میں آ کر شریک ہو جاتے تھے۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، ہم نے مسخر کر دیا تھا داؤد کے ساتھ پہاڑ کو بھی جو اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور اڑتے ہوئے پرندوں کو بھی۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ سب ہم کرنے والے تھے، کرنے والے ہم ہیں، اختیار ہمارا ہے، قدرت ہماری ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لُبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے اس کو سکھا دی وہ صنعت جس سے تمہارے لیے لباس تیار کریں۔ انہوں نے زرہ بختر ایجاد کی ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے، زرہ بختر جس سے کہ جنگ کے موقع پر جو ہے تلوار کے وار سے، نیزے کے وار سے ایک شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لُبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ، تاکہ وہ بچائے اور حفاظت کرے تمہاری جنگ سے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو تم شکر کرتے ہو یا نہیں؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور ہم نے مسخر کر دیا تھا سلیمان کے لیے ہوا کو، عاصفۃً، جو بہت زور سے چلنے والی تھی، تجری بِأَمْرِهِ، جو اس کے حکم سے چلتی تھی، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس زمین کی طرف کہ جس کو ہم نے برکت عطا کی تھی۔ کُلْنَا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ان تمام چیزوں کا علم رکھنے والے ہیں۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور شیاطین میں سے ہم نے بہت سو کو تابع کر دیا تھا ان کے، مَن يَغُوصُونَ لَهُ، جو حضرت سلیمان کے لیے سمندروں کے اندر غوطے لگاتے تھے،
اور وہاں سے موتی اور چیزیں نکال کر لاتے تھے۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور دوسرے بہت سے کام بھی کرتے تھے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ہی تھے ان پر نگران، یعنی در حقیقت جنات کو بھی تابع ہم نے کیا تھا، تو ہم نے کیا تھا، یہ قدرت ہماری تھی، سلیمان کی نہیں تھی۔ وَأَيُّوبَ، اور ایوب پر بھی ہمارا فضل ہوا، اذ نادى ربہ، جب کہ اس نے پکارا اپنے پروردگار کو۔ یہ وہ نبی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے شدید بیماریوں سے آزمایا ہے، ایک سے ایک بڑھ کر بیماری انہیں آئی، لیکن یہ کہ صابر رہے، یہ ہر حال میں شکر کرتے رہے اللہ کا۔ تو ایوب صابر، اصل میں ان کا صبر جو ہے وہ مشہور ہے، صبر ایوب۔ وَأَيُّوبَ اذ نادى ربہ، جب کہ پکارا انہوں نے اپنے رب کو، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، پروردگار مجھے بہت تکلیف جو ہے وہ مجھ پر مسلط ہو گئی ہے، اور تو بہت تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی دعا بھی سنی، اس کی فریاد سنی۔ فکشفنا ما بہ من ضر، جو تکلیف اور بیماری تھی ہم نے اس کو کھول دیا، دور کر دیا۔ وآتیناہ اہلہ، وہ بیماری بھی ایسی کوئی جلدی بیماری تھی جس کے اندر تعفن بھی تھا، جسم کے اوپر پھوڑے، تو سب لوگ بھاگ گئے تھے، ان کے گھر والے جو ہیں چھوڑ گئے تھے، لیکن پھر ہم نے ان کو گھر والے بھی لوٹا دیے۔ وآتیناہ اہلہ، پھر وہ ان کے گھر والے بھی واپس آ گئے۔ ومن مثلہم معہم، اور بھی اللہ تعالیٰ نے اور بھی اولاد عطا کر دی، کوئی اور بھی شادی کی ہو۔ رحمۃ من عندنا، یہ ساری چیزیں تھیں ہمارے پاس سے رحمت۔ بذکریٰ للعابدین، اور یہ یاد دہانی اور نصیحت ہے اللہ کی بندگی کرنے والوں کے لیے۔ واسماعیل وادریس وذوالکفل، اسی طرح اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو۔ ذوالکفل کون ہے ان کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے۔ ادریس کا پہلے ذکر آ چکا ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم اور نوح کے درمیان جو دو نبی ہیں، حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ ذوالکفل کے بارے میں اور کہیں ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا، قرآن مجید میں صرف یہ نام آیا ہے ذوالکفل، لیکن یہ کہاں تھے، کس جگہ مبعوث ہوئے، کیا ان کی کوئی تفصیل ہے، قطعاً معلوم نہیں، اور احادیث نبویہ میں بھی کچھ نہیں ہے اس کے بارے میں۔ لیکن اس دور میں خیال پیش کیا ہے، اور یہ ان کا میں پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں سورہ کہف کے ضمن میں۔ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خیال ہے کہ اس سے مراد ہیں گوتم بدھ۔ گوتم بدھ بھی اللہ کے نبی تھے ان کے خیال میں، ہم یقین کے ساتھ کہہ تو نہیں سکتے، لیکن ان کے دلائل بڑے قوی ہیں۔ کپل وستو کا شہزادہ، کپل سے کفل جو ہے، پے عربی زبان میں ہے نہیں اور وہ فے بن جاتی ہے، کفل والا، کپل وستو کا شہزادہ، سدھارتھا بدھا، گوتما بدھا، یہ جو ہے یہ بہرحال ان کے نام سے آج جو کوئی دنیا میں لوگ جو عقائد گھڑ لیے ہیں ان کا ہو سکتا ہے، جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں جو چیزیں گھڑ لی گئی ہیں، ظاہر بات ہے حضرت مسیح کی تو وہ تعلیمات نہیں تھی، اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کی اصل تعلیمات واقعتاً وہی ہوں کہ جو اللہ کے نبیوں کی ہوتی ہیں، لیکن مجھے بھی اس کے اندر وزن معلوم ہوتا ہے اس دلیل کے اندر۔ کل من الصابرین، یہ سب کے سب تھے ہمارے صبر کرنے والے بندے۔ وادخلناہم فی رحمتنا، اور ہم نے داخل کیا انہیں اپنی رحمت میں۔ انہم من الصالحین، یہ سب کے سب صالح تھے۔ وظنون اذ ذهب مغاضبا، اور وہ مچھلی والا جب کہ وہ چلا گیا غصے میں بھرا ہوا، غضبناک ہو کر۔ اب یہ غضبناک کس پر؟ اللہ کے اوپر غصہ نہیں تھا معاذ اللہ، غصہ تھا قوم کے اوپر۔ اتنی ناہنجار قوم، اتنی میں نے ان کو دعوت دی، اتنی تبلیغ کی، اور پھر یہ ہے کہ وہ کہہ کر کہ بس اب عذاب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف یہ کہ ایک خطا ہوئی، سہو ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے ابھی ان کو ایکسپریس پرمیشن نہیں ملی تھی کہ وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ جیسے حضور ہمیں معلوم ہوتا ہے سیرت سے کہ منتظر رہے، باقی سب لوگوں کو آپ نے اجازت دے دی تھی مدینے چلے جاؤ، لیکن آپ منتظر تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح اجازت ملے۔ رسول اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے حکم نہ آ جائے۔ بس یہ ان سے اپنے، چونکہ وہ حمیت حق، وہ حق کی غیرت اتنی تھی، اس جوش میں آ کر اپنی قوم سے ناراض ہو کر یہ ایک صاحب ان سے ہو گیا۔ لیکن یہ کہ بڑے لوگوں کا چھوٹا سا معاملہ بھی جو ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ذکر جو ہوتا ہے بڑے سخت الفاظ میں ہوتا ہے۔ اب یہ معاملہ ہے اللہ کا اور ان کے مابین۔ ہم ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو حق تو ادا کریں گے، اس کا ترجمہ تو کریں گے، لیکن یہ کہ اسے اس پر محمول نہ کیجیے ظاہر الفاظ پر۔ یہ جو ہے معاملہ اللہ اور ان کے ایک جلیل القدر رسول کے مابین ہے، اور پھر یہی وہ رسول ہیں جن کے بارے میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے حضور کی کہ مجھے یونس ابن متہ پر بھی فضیلت مت دو، میری فضیلت کا معاملہ نہ کرو۔ وظنون، مچھلی والا اس لیے کہتے ہیں کہ انہیں پھر مچھلی نے نگل لیا تھا، اس کے پیٹ میں وہ رہے۔ وظنون اذ ذهب مغاضبا، جب کہ وہ غصے میں بھرے ہوئے چلے گئے۔ فظن ان لن نقدر علیہ، تو شاید اس نے یہ گمان کیا کہ ہم اسے پکڑ نہ سکیں گے یا ہم اس کو قابو میں نہ لا سکیں گے۔ واللہ عالم، یہ الفاظ جو ہیں بڑے سخت ہیں، یعنی یہ کہ
مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ ان کے طرز عمل سے دیکھنے والا یہ سمجھ سکتا تھا کہ شاید انہوں نے سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ نہ سکے گا، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کا کوئی امکان نہیں کہ ایسا کوئی خیال حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں پیدا ہو۔ فنادا فی الظلمات، پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو کشتی جس میں وہ جا رہے تھے، اس کشتی کے اندر وہ صورت بعد میں بھی کہیں آ جائے گی، تو پھر یہ کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے اور وہاں پھر انہوں نے تسبیح کی ہے اللہ کی۔ فنادا فی الظلمات، تو پھر وہ اس تاریکی کے اندر مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہے، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو پاک ہے اور یقیناً میں نے ہی ظلم کیا، میں خطا کار ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اے اللہ معاف فرما دے۔ یہ ہے جو آیت کہلاتی ہے، اور اس کی پھر یہ کہ ختم ہوتا ہے، اور اس کی کافی جو ہے لوگوں نے اس کے فضائل جو ہے وہ آپ کے علم میں ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، ونجیناہ من الغم، اور اس غم سے، اس اندوہ سے، اس کرب سے اسے نجات دی، وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح ہم نجات دیا کرتے ہیں اہل ایمان کو، وزکریا، اور زکریا کو، اذ نادا ربہ، جبکہ اس نے پکارا اپنے رب کو، جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مریم میں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، میرے لیے کوئی ولی ہو، میرے کوئی اولاد ہو، وہ میرے اس مشن کو آگے لے کر چل سکے، وانت خیر الوارثین، یقیناً تو ہی بہترین وارث ہے۔ فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی دعا کو سنا، ووہبنا لہ، اور ہم نے اسے ہم نے یحییٰ جیسا بیٹا انہیں عطا کر دیا، واصلحنا لہ زوجہ، اور اس کے لیے درست کر دیا، صحت مند بنا دیا ان کی بیوی کو، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بھلائیوں میں، نیکیوں میں بہت سرگرمی دکھاتے تھے، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور ہمیں پکارتے رہتے تھے، ہم سے دعائیں کرتے رہتے تھے، رغبت کے ساتھ بھی، توقع کے ساتھ بھی، اور رہباً خوف کے ساتھ بھی، بین الخوف والرجاء، ہماری پکڑ سے اور ہماری مواخذے سے ڈرتے بھی رہتے تھے، اور ساتھ ہی ہماری رحمت کے امیدوار بھی رہتے تھے، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، تو سب کے سب جو ہیں ہمارے سامنے جھک جانے والے اور ہمارا خوف رکھنے والے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گلدستہ جو ہے انبیاء کے ناموں کا، واللتی احسنت فرجہا، آخری ذکر ہے، اور وہ خاتون یعنی حضرت مریم سلام علیہا، جس نے اپنی شرمگاہ کی پوری حفاظت کی، یعنی ان کی عفت و عصمت جو ہے انہوں نے اس کو پوری طریقے سے بالکل پاک دامن رہیں۔ واللتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا، تو ہم نے اس میں پھونک دیا اپنی روح میں سے، یہی لفظ کن جو ہے وہی ایک جو ذریعہ بن گیا، فجعلناہا وابنہا، اور ہم نے بنا دیا اس کو بھی اور اس کے بیٹے کو بھی آیۃ للعالمین، ایک نشانی بنا دیا تمام جہان والوں کے لیے۔ ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، یقیناً یہ ایک ہی امت ہے، یہ ایک امت ہے تمہاری اور ایک ہی امت ہے، یعنی ویسے تو امت ابراہیم اور امت اسماعیل اور امت موسیٰ اور امت عیسیٰ اور امت محمد، یہ بہت سی امتیں ہیں دنیا میں، لیکن یہ جو ہے یہ سب ایک امت تھے، ایک ہی دین تھا، کان الناس امۃ واحدۃ، تمام انسان شروع میں ایک ہی امت تھے، لیکن بعد میں یہ کہ لوگوں نے پگڈنڈیاں نکال لی، غلط راستوں پر مڑ گئے، ہوتے ہوتے وہ غلط راستے اتنے دور چلے گئے ہیں کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی، اب ان کو پہچاننا ہی مشکل ہے کہ ان کا کوئی تعلق واقعتاً اس دین حق کے ساتھ تھا بھی کبھی، لیکن یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام انبیاء اور رسول جو ہیں یہ ایک امت ہیں، ایک گروہ ہے، ایک ان کا رب ہے اللہ، ایک ہی کے ماننے والے ہیں، اسی کے دین کو لے کر یہ آئے۔ ہاں شریعتوں میں زمانے کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ، حالات کی تبدیلی کے ساتھ، شریعتوں کے اندر اور تفصیلی احکام میں کچھ فرق واقع ہوتا رہا۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون، اور میں ہوں تم سب کا رب، بس میری ہی بندگی کرو۔ وتقطعوا امرهم بینہم، انہوں نے اپنے معاملے کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہے، اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری، تو یہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے لوگوں نے اپنے تقسیم کر لیا ہے، جیسے سورہ ہجر میں تھا، کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عظیم۔ اب ہمارے ہاں بھی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مختلف گروہ ہیں، مختلف جماعتیں ہیں، مختلف مسلک ہیں، سب کے ہاں کسی شے کی زیادہ اہمیت ہے، کسی کے ہاں کسی شے کی زیادہ اہمیت ہے، تو قرآن کو بھی اس وقت اس امت نے بھی گویا کہ تقسیم کر لیا ہے۔ اس قرآن کو ایک وحدت کی حیثیت سے، اس کو کل کی حیثیت سے لے کر چلنا، یہ در حقیقت ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمیں پوری طریقے سے جتنی بھی ہمارے اندر استطاعت ہے اور استعداد ہے کوشش کرنی چاہیے۔
وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور انہوں نے اپنے معاملے کو آپس میں کاٹ پھیٹ لیا، تقسیم کر دیا۔ کُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، یہ سب کے سب بالآخر ہماری طرف لوٹنے والے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، تو جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا بشرطے کہ وہ مومن ہو۔ اگر کوئی غیر مومن ہے، ایمان نہیں رکھتا اللہ پر، اور کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے، کوئی خدمت خلق کا کام کر رہا ہے، اس سے کوئی سروکار اللہ کا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے کر رہا ہوگا، یا کوئی اور اس کی غرض ہوگی، کوئی الیکشن لڑنا ہوگا جس کے لیے وہ اب یہ نیکی کے کام کر رہا ہے اور غریبوں کے ہاں جا کر خیرات بانٹ رہا ہے۔ جب تک کہ اللہ کا یقین نہیں اور آخرت پر ایمان نہیں، کوئی نیکی کا عمل نیکی نہیں ہے جب تک کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت اس کی جڑ اور بنیاد میں موجود نہیں ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، تو جو کوئی بھی نیک عمل کرے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہو، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، تو اس کی سعی و جہد، اس کی محنت، اس کی جد و جہد، اس کی ایثار، اس کی قربانی، اس کی وہ اکارت نہیں جائے گی، اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ شکور ہے، قدر فرمانے والا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم خود لکھ رہے ہیں اس کے سارے کام، اس نے میرے لیے یہ کیا، اس نے میرے لیے یہ کیا، میرے دین کے لیے یہ کیا، فلاں وقت اس نے یہ ایثار کیا۔